السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، کنٹینیو کرتے ہیں جز 15 پارٹ 2 سورۃ الکہف۔ سورۃ الکہف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب اور نہیں رکھی اس میں کوئی کجی، بالکل سیدھی، تاکہ وہ ڈرائے سخت عذاب سے اس اللہ کی طرف سے، اور وہ خوشخبری دے ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے، رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ، اور تاکہ وہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا بنا رکھی ہے اللہ نے اولاد۔ آیت نمبر 5، ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ نہیں ہے ان کو اس کا کوئی علم، اور نہ ان کے باپ دادا کو۔ بڑی غلط بات ہے جو نکلتی ہے ان کے منہوں سے، نہیں وہ کہتے مگر جھوٹ ہی، بس شاید آپ ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں اپنی جان کو ان کے پیچھے اگر نہ وہ ایمان لائیں۔ اس بات قرآن پر افسوس کرتے ہوئے، بے شک ہم نے بنایا اسے جو زمین پر ہے اس کے لیے زینت، تاکہ ہم آزمائیں
تاکہ ہم آزمائیں انہیں کہ ان میں کون زیادہ اچھا ہے عمل میں، اور بے شک ہم ضرور بنانے والے ہیں اسے جو کچھ اس پر ہے چٹیل میدان۔ کیا آپ نے خیال کیا ہے کہ بے شک غار والے اور کتبے والے تھے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی؟ جب پناہ لی ان نوجوانوں نے غار کی طرف جا کر، تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، تو دے ہمیں اپنی طرف سے کوئی رحمت اور مہیا فرما ہمارے لیے ہمارے معاملے میں کوئی رہنمائی۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا۔ تو ہم نے ڈال دیا پردہ ان کے کانوں پر غار میں کئی سال گنتی کے، پھر ہم نے اٹھایا انہیں تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہے دو گروہوں میں سے زیادہ یاد رکھنے والا اس مدت کو کہ وہ ٹھہرے رہے اس مدت تک۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کا واقعہ حق کے ساتھ، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر، اور ہم نے زیادہ کر دیا انہیں ہدایت میں، اور ہم نے باندھ دیا ان کے دلوں پر، یعنی مضبوط کر دیے۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہرگز نہیں ہم پکاریں گے اس کے سوا کسی معبود کو، اگر ہم ایسا کریں تو بلا شبہ یقیناً ہم نے کہی اس وقت زیادتی کی بات۔ یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے بنا لیے ہیں اس کے سوا کئی معبود، کیوں نہیں وہ لاتے ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل؟ پھر کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ۔ آیت نمبر 16۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد۔ آیت نمبر 17 پورا کر لیتی ہوں اس کو۔ من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ اور جب تم الگ ہوئے ان سے
اور جب تم الگ ہوئے ان سے اور ان سے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، تو تم پناہ لو غار کی طرف، کھول دے گا تم پر تمہارا رب اپنی رحمت سے اور مہیا کرے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے میں کوئی سہولت۔ اور تو دیکھے گا سورج کو جب وہ طلوع ہوتا ہے تو وہ جھک کر کنارہ کر جاتا ہے ان کے غار سے دائیں طرف کو، اور جب غروب ہوتا ہے تو وہ کترا کر نکل جاتا ہے ان سے بائیں طرف سے، اور وہ کھلی جگہ میں ہے اس غار سے۔ یہ واقعہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ واقعہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ہرگز نہیں تو پائے گا اس کے لیے کوئی دوست رہنمائی کرنے والا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا۔ وَتَحْسَبُهُمْ آیت نمبر 18 سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ترجمہ: وَتَحْسَبُهُمْ اور آپ خیال کریں گے انہیں جاگتے ہوئے، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم کروٹ پلٹتے رہتے ہیں ان کی دائیں طرف اور بائیں طرف، اور ان کا کتا پھیلائے ہوئے ہے اپنے دونوں بازو دہلیز پر۔ اگر آپ جھانکیں ان پر تو ضرور آپ پیٹھ پھیر لیں ان سے بھاگتے ہوئے، اور ضرور آپ بھر دیے جائیں ان کی وجہ سے رعب سے۔ اور اسی طرح ہم نے اٹھایا انہیں تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں اپنے درمیان آپس میں۔ کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے، کتنی دیر تم ٹھہرے رہے؟ انہوں نے کہا، ہم ٹھہرے رہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ انہوں نے کہا، تمہارا رب خوب جاننے والا ہے اس کو جتنا عرصہ تم ٹھہرے رہے ہو۔ پس بھیجو اپنے میں سے ایک کو اپنے اس چاندی کے سکے کے ساتھ شہر کی طرف، بس چاہیے کہ وہ دیکھے ان میں سے کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، بس چاہیے کہ وہ لائے تمہارے پاس کھانا اس میں سے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ اور چاہیے کہ وہ نرمی اختیار کرے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اور نہ ہرگز آگاہ کرے تمہارے بارے میں کسی ایک کو۔ آیت نمبر 20 إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا انہم ان یظہروا بے شک وہ اگر مطلع ہو گئے تم پر تو وہ سنسار کر دیں گے تمہیں، یرجموکم تو وہ سنسار کر دیں گے تمہیں، او یعیدوکم یا وہ لوٹا دیں گے تمہیں اپنے دین میں، اور ہرگز نہیں، ولن تفلحوا اور ہرگز نہیں تم فلاح پاؤ گے اس وقت کبھی بھی، وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا اور اس طرح ہم نے مطلع کر دیا ان پر لوگوں کو تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور بے شک قیامت نہیں کوئی شک اس کے آنے میں۔ جب وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں اپنے درمیان ان کے معاملے میں تو انہوں نے کہا تم بناؤ ان پر ایک عمارت، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا ان کا رب خوب جاننے والا ہے، ربهم اعلم بہم ان کا رب خوب جاننے والا ہے ان کو۔ کہا ان لوگوں نے جو غالب آئے ان کے معاملے پر ضرور ہم بنائیں گے ان پر ایک مسجد، سیقولون ثلاثہ ان قریب وہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، ثلاثہ 3، رابعہم کلبہم ان کا چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم قل ربی اعلم بعدتہم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا 22 تک۔ ان کا رابعہم ان کا چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ 5 تھے ان کا چھٹا ان کا کتا تھا، یہ تو بن دیکھے پتھر مارنا یعنی رائے زنی کرنا ہے، اور بعض کہیں گے 7 تھے اور ان کا 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دیجئے میرا رب خوب جاننے والا ہے، ان کی تعداد کو نہیں جانتے انہیں مگر بہت کم لوگ، تو نہ جھگڑا کریں آپ ان کے بارے میں مگر سرسری جھگڑا، اور نہ پوچھیے ان کے بارے میں ان میں سے کسی ایک سے، ولا تقولن لشيء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا۔ اور نہ ہرگز کہیں آپ کسی چیز کے بارے میں بے شک میں کرنے والا ہوں یہ کل مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور یاد کریں اپنے رب کو جب آپ بھول جائیں، اور کہہ دیجئے امید ہے کہ راہ دکھائے گا مجھے میرا رب اس سے قریب تر بھلائی کی۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔
26 تک ریسائٹ کیا ہم نے. وَلَبِثُوا، اور وہ ٹھہرے رہے اپنے غار میں، اور وہ ٹھہرے رہے اپنے غار میں 300 سال، اور وہ مزید رہے 9 سال، اور وہ مزید رہے 9 سال. کہہ دیجئے اللہ خوب جاننے والا ہے اس مدت کو جو وہ ٹھہرے. اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کا غیب ہے، کس قدر وہ دیکھنے والا ہے اور کس قدر وہ سننے والا ہے. نہیں ہے ان کے لیے اس کے سوا کوئی دوست، اور نہیں وہ شریک کرتا اپنے حکم میں کسی ایک کو، اپنے حکم میں کسی ایک کو. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اور تلاوت کیجئے جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے، نہیں کوئی بدلنے والا اس کی باتوں کو، اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے، ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کے سوا کوئی جائے پناہ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. اور روکے رکھیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور روکے رکھیں اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام کو. وہ چاہتے ہیں اس کی خوشنودی، اور نہ تجاوز کریں آپ کی آنکھیں ان سے. آپ چاہتے ہیں دنیا کی زندگی کی زینت کو، اور نہ اطاعت کریں اس کی جسے ہم نے غافل کر دیا اس کے دل کو اپنے ذکر سے، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہش کی، اور ہے اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا. اور کہہ دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. پھر جو چاہے ایمان لانا بس چاہیے کہ وہ ایمان لائے، اور جو چاہے کفر کرنا تو چاہیے کہ وہ کفر کرے. بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے آگ، گھیرا ہوا ہے ان کو اس کی کناتوں نے. اور اگر وہ فریاد کریں گے تو وہ فریاد رسی کیے جائیں گے ایسے پانی سے جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا. وہ بھون ڈالے گا چہروں کو. برا ہے وہ پینا اور بری ہے آرام گاہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك. نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، بے شک ہم نہیں ضائع کرتے اس کا اجر جس نے اچھا عمل کیا۔ یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے باغات ہیں ہمیشگی کے، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، اور وہ زیور پہنائے جائیں گے ان میں سونے کے کنگنوں سے، اور وہ پہنیں گے کپڑے سبز رنگ کے باریک ریشم سے اور موٹے ریشم سے، تکیہ لگائے ہوئے ان میں تختوں پر۔ کیا خوب بدلہ ہے، کیا خوب بدلہ ہے جنت، اور کیا اچھی ہے آرام گاہ۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ اور بیان کیجیے ان کے لیے ایک مثال دو آدمیوں کی کہ ہم نے بنائے ان دونوں میں سے ایک کے لیے 2 باغ انگوروں سے، اور ہم نے باڑ لگا دی ان دونوں کے ارد گرد کھجوروں کی، اور ہم نے کی ان دونوں کے درمیان کچھ کھیتی، دونوں باغوں نے دیا اپنا پھل اور نہ کمی کی اس میں سے کچھ بھی، اور ہم نے جاری کر دی ان دونوں کے درمیان ایک نہر، اور تھا اس کے لیے بہت پھل، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور تھا اس کے لیے بہت پھل۔ تو کہا اس نے اپنے ساتھی سے اس حال میں کہ وہ بات کر رہا تھا اس سے، میں بہت زیادہ ہوں تجھ سے مال میں، اور زیادہ باعزت ہوں نفری کے لحاظ سے۔ دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا۔ اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والا تھا اپنے نفس پر۔ اس نے کہا ما اظن نہیں میں گمان کرتا کہ تباہ ہوگا یہ کبھی بھی، اور نہیں میں خیال کرتا قیامت کا کہ وہ قائم ہونے والی ہے، اور واقعی اگر مجھے لوٹایا گیا میرے رب کی طرف ضرور میں پاؤں گا بہتر ان باغات سے لوٹنے کی جگہ۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا۔ کہا اس سے اس کے ساتھی نے اس حال میں کہ وہ بات کر رہا تھا اس سے، کیا تو نے کفر کیا ہے اس ذات سے جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے، پھر ایک قطرے سے، پھر اس نے ٹھیک ٹھاک بنا دیا تجھے ایک آدمی۔ لیکن واللہ ربی، لیکن میں تو کہتا ہوں وہ اللہ میرا رب ہے،
اور نہیں میں شریک بناتا اور نہیں میں شریک بناتا اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو۔ ولولا اذ دخلت ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا۔ اور کیوں نہیں ولولا اذ دخلت، اور کیوں نہ جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں، تو نے کہا جو اللہ چاہے وہی ہوگا، نہیں کوئی طاقت مگر اللہ کی مدد سے۔ اگر تو دیکھتا ہے مجھے کہ میں کمتر ہوں تجھ سے مال اور اولاد میں، فعسا تو قریب ہے، فعسا ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا۔ تو قریب ہے کہ میرا رب دے مجھے بہتر تیرے باغ سے، اور وہ بھیج دے اس پر کوئی عذاب آسمان سے، پھر وہ ہو جائے صاف میدان یا ہو جائے اس کا پانی گہرا، تو ہرگز نہ تو استطاعت رکھے گا اس کو ڈھونڈ لانے کی۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا۔ اور گھیر لیا گیا یعنی تباہ کر دیا گیا اس کے پھل کو، تو اس نے صبح کی اس حال میں کہ وہ ملتا تھا اپنی دونوں ہتھیلیاں، اور اس پر جو اس نے خرچ کیا اس میں، اس حال میں کہ وہ گرا ہوا تھا اپنی چھتوں پر، اور وہ کہتا تھا اے کاش میں شریک نہ بناتا اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثوابا وخیر عقبا۔ اور نہ ہوئی اس کے لیے کوئی جماعت کہ وہ مدد کرتے اس کی اللہ کے سوا، اور نہ تھا وہ بدلہ لینے والا۔ وہاں تو حکومت صرف اللہ سچے ہی کی ہے، وہ بہتر ہے ثواب دینے میں اور بہتر ہے اچھے انجام کی روح سے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ اور بیان کیجیے ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی، وہ اس پانی کی طرح ہے کہ ہم نے اتارا اسے آسمان سے، پھر مل جل گئی اس کے ساتھ زمین کی نباتات، پھر وہ ہو گئی چورا چورا، اڑائی پھرتی ہیں اسے ہوائیں، اور ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے تو زینت ہیں دنیا کی زندگی کی۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ ویوم نسیر الجبال وتری الارض بارزة
وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا اور باقی رہنے والی نیکیاں زیادہ بہتر ہیں آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں، اور زیادہ بہتر ہیں امید کے لحاظ سے۔ اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو اور آپ دیکھیں گے زمین کو صاف کھلی اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو، تو نہیں چھوڑیں گے ہم ان میں سے کسی ایک کو، اور وہ پیش کیے جائیں گے آپ کے رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے۔ بلا شبہ یقیناً تم آئے ہو ہمارے پاس جس طرح ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی مرتبہ، بلکہ تم نے تو گمان کیا تھا کہ ہرگز نہیں ہم مقرر کریں گے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت۔ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ 39۔ اور عملوں کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی، پھر آپ دیکھیں گے مجرموں کو کہ وہ ڈرنے والے ہوں گے اس سے جو اس کتاب میں ہوگا، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، کیا ہے اس کتاب نامہ اعمال کو، نہ وہ چھوڑتی ہے چھوٹی بات اور نہ بڑی، مگر اس نے شمار کر رکھا ہے اسے، اور وہ موجود پائیں گے جو انہوں نے عمل کیے، اور نہیں ظلم کرتا آپ کا رب کسی ایک پر۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ کان من الجن، وہ تھا جنوں میں سے، اور جب کہا ہم نے، آیت نمبر 50 ہے نا، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ تھا جنوں میں سے سو اس نے نافرمانی کی، اپنے رب کے حکم کی۔ کیا پھر بھی تم بناتے ہو اسے اور اس کی اولاد کو دوست میرے علاوہ، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ برا ہے وہ ظالموں کے لیے بطور بدل، یعنی شیطان کی دوستی اللہ کی دوستی کا برا بدل ہے۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ
فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ما اشہدتہم نہیں میں نے گواہ بنایا تھا ان کو آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، اور نہ خود ان کے پیدا کرنے پر گواہ بنایا، اور نہ تھا میں بنانے والا گمراہ کرنے والوں کو بازو مددگار۔ اور جس دن اللہ فرمائے گا پکارو میرے ان شریکوں کو جن کے بارے میں تم گمان رکھا جن کے بارے میں تم نے گمان رکھا، تو وہ پکاریں گے انہیں پس نہیں وہ جواب دیں گے ان کو اور ہم بنا دیں گے ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ اور دیکھیں گے مجرم لوگ آگ کو تو وہ سمجھ جائیں گے کہ بے شک وہ گرنے والے ہیں اس میں، اور نہیں وہ پائیں گے اس سے کوئی پھرنے بچنے کی جگہ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی ہے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال، اور ہے انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ اور نہیں روکا لوگوں کو اس سے کہ وہ ایمان لائیں جبکہ آ چکی ان کے پاس ہدایت، اور یہ کہ وہ مغفرت طلب کریں اپنے رب سے، مگر صرف اس بات نے کہ پیش آئے انہیں معاملہ پہلے لوگوں کا سا، یا آئے ان پر عذاب سامنے سے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر، اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کے ذریعے تاکہ وہ پھسلائیں اس کے ذریعے حق کو، اور انہوں نے بنا لیا میری آیات کو اور اسے جس چیز سے وہ ڈرائے گئے ہنسی مذاق۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَإِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو کہ وہ نصیحت کیا گیا اپنے رب کی آیات کے ساتھ تو اس نے منہ موڑ لیا ان سے، اور وہ بھول گیا جو آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے اسے، بے شک ہم نے کر دیے ان کے دلوں پر پردے اس سے کہ وہ سمجھیں اس قرآن کو، اور ان کے کانوں میں ڈاٹ بوجھ ہے، اور اگر آپ بلائیں انہیں ہدایت کی طرف تو ہرگز نہیں ہدایت پائیں گے اس وقت کبھی بھی۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم
موعد لن یجدوا من دونہ موئلا۔ اور آپ کا رب بہت بخشنے والا رحمت والا ہے، اور اگر وہ پکڑے، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا رحمت والا ہے، اگر وہ پکڑے انہیں اس کے سبب جو انہوں نے عمل کمایا تو ضرور جلدی لائے ان کے لیے عذاب کو، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ہرگز نہیں وہ پائیں گے اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم موعدا 59 تک ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ اور یہ بستیاں ہم نے ہلاک کیا ان کے رہنے والوں کو جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے کر دیا ان کی ہلاکت کے لیے ایک مقرر وقت۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے، لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ جی 63 تک ہم نے ریسائٹ کیا۔ نہیں میں ہٹوں گا، چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان غلام کو، نہ میں پلٹوں گا، نہیں میں ہٹوں گا، یعنی ہمیشہ چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، یا میں چلتا رہوں گا مدتوں۔ پھر جب وہ دونوں پہنچے ان دونوں کے آپس میں ملنے کے مقام پر، وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو، سو اس نے بنا لیا اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی صورت میں۔ پھر جب وہ آگے گزر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے جوان سے، دو ہمیں ہمارا دن کا کھانا، بلا شبہ یقیناً پہنچی ہے ہمیں اپنے اس سفر سے تھکاوٹ۔ اس نے کہا، کیا بھلا آپ نے دیکھا جب ہم ٹھہرے تھے چٹان کے پاس تو بے شک میں بھول گیا مچھلی کے بارے میں بتانا، اور نہیں بھلایا مجھے اس کو مگر شیطان نے کہ میں ذکر کروں اس کا آپ سے، اور بنا لیا تھا اس نے اپنا راستہ دریا میں عجیب طرح سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی وہ مقام ہے۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کر رہے تھے۔ پھر وہ دونوں واپس لوٹے اپنے قدموں کے نشانات پر پیچھا کرتے ہوئے، تو ان دونوں نے پایا ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے، ہم نے دی تھی اسے رحمت اپنی طرف سے، اور ہم نے سکھایا اسے اپنے پاس سے ایک خاص علم۔ کہا اس سے موسیٰ علیہ السلام نے، کیا میں تیری پیروی کر سکتا ہوں اس شرط پر کہ تو سکھائے مجھے اس سے جو تو سکھایا گیا ہے بھلائی، جو تو سکھایا گیا ہے بھلائی؟ اس نے کہا بے شک تو ہرگز نہیں، بے شک تو ہرگز نہیں، تو استطاعت رکھے گا میرے ساتھ صبر کی۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا۔ اس نے کہا بے شک تو ہرگز نہیں، تو استطاعت رکھے گا میرے ساتھ صبر کی۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اور کیسے تو صبر کر سکے گا، وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور کیسے تو صبر کر سکے گا اس پر جو کہ نہیں تو نے احاطہ کیا اس کا علم کے لحاظ سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان قریب تو پائے گا مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا، اور میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے کسی بھی حکم سے، آپ کے کسی بھی حکم سے۔ قال، خضر علیہ السلام نے کہا پھر اگر تو پیروی کرنا چاہتا ہے، پھر اگر تو پیروی کرنا چاہتا ہے، جی پھر اگر، خضر علیہ السلام نے کہا پھر اگر تو پیروی کرنا چاہتا ہے میری تو نہ سوال کرنا مجھ سے کسی چیز کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، یہاں تک کہ میں بیان کروں، یہاں تک کہ میں بیان کروں تیرے لیے اس کا ذکر، تیرے لیے اس کا ذکر۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں تو اس نے شگاف کر دیا اس میں، شگاف کر دیا اس میں۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اخرقتها، کیا تو نے شگاف کر دیا ہے اس میں، لتغرق اہلها، تاکہ تو غرق کر دے اس کے رہنے والوں سواروں کو۔ لقد جئت شیئا امرا، بلا شبہ یقیناً تو آیا ہے بڑے غلط کام کو۔ لقد جئت شیئا امرا۔ قال، اب خضر علیہ السلام نے جواب دیا، قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا۔ اس نے خضر علیہ السلام نے کہا کیا نہیں میں نے کہا تھا کہ بے شک تو ہرگز نہیں تو استطاعت رکھے گا میرے ساتھ صبر کی۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترحقنی من امری عسرا۔ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہ تو مواخذہ کر میرا اس پر جو میں بھول گیا، اور نہ تو ڈال مجھ پر میرے معاملے میں تنگی۔ تو وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ دونوں ملے ایک لڑکے کو تو اس نے قتل کر دیا اسے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تو نے قتل کر دیا ایک بے گناہ، ایک پاک جان کو بغیر کسی نفس کے؟ بلا شبہ یقیناً تو آیا ہے بہت برے کام کو۔ جی اب ہم پارہ نمبر 75، آیت نمبر 75 سورۃ الکہفی، انشاءاللہ پارہ
16 کنٹینیو کرتے ہیں. قال الم اقل لك انك قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. اس نے کہا کیا نہیں میں نے کہا تھا تم سے، الم اقل کیا میں نے نہیں کہا تھا، لکا تم سے، کہ بے شک تو ہرگز نہیں استطاعت رکھے گا میرے ساتھ صبر کی. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. اس آیت کو پورا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. کہا موسیٰ علیہ السلام نے 76 اگر میں پوچھوں آپ سے کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد تو نہ ساتھ رکھنا مجھے، یقیناً تو پہنچ چکا ہے میری طرف سے عذر قبول کرنے میں غایت کو. پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ دونوں آئے ایک بستی والوں کے پاس. ان دونوں نے کھانا مانگا اس کے رہنے والوں سے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ مہمان نوازی کریں ان دونوں کی. پھر ان دونوں نے پائی اس بستی میں ایک دیوار کہ وہ گرا ہی چاہتی تھی تو اس نے سیدھا کر دیا اس کو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے آپ ضرور لے لیتے اس پر اجرت. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اس نے کہا خضر علیہ السلام نے کہا یہ وقت ہے جدائی کا میرے درمیان اور تیرے درمیان، ان قریب میں بتاؤں گا تجھے اس کی حقیقت جو کہ نہیں تو کر سکا اس پر صبر. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا. رہی کشتی تو وہ تھی چند مسکینوں کی جو کام کرتے تھے سمندر میں، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں عیب دار کروں اسے. اور تھا ان کے آگے ایک بادشاہ جو لے لیتا تھا ہر کشتی زبردستی. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طغيانا وكفرا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. اور رہا لڑکا تو تھے اس کے ماں باپ دونوں مومن، تو ہم ڈرے کہ وہ پھنسا دے گا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں. فأردنا تو ہم نے چاہا ان یبدلہما ربہما کہ بدلے میں دے ان دونوں کا رب خیرا منہ اس سے بہتر زکاتاً وأقرب رحما بہتر پاکیزگی میں اور زیادہ قریب ہو شفقت میں. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع
तस्ततिअ अलैहि सब्रा। और रही दीवार तो थी वो दो यतीम लड़कों की उस शहर में, और था उसके नीचे ख़ज़ाना उन दोनों का, और था उन दोनों का बाप नेक। तो इरादा किया तेरे रब ने कि वो दोनों पहुंच जाएं अपनी जवानी को, और वो दोनों निकाल लें अपना ख़ज़ाना। ये तेरे रब की रहमत की वजह से है, और नहीं किया मैंने उसे, यानी ये सब काम, अपनी मर्ज़ी से। ये हकीकत है उन बातों की जो नहीं तुम कर सके उस पर सब्र। वयस्अलूनका अन दिल क़रनैन, और वो सवाल करते हैं आपसे ज़ुल्क़रनैन के बारे में। क़ुल सअत्लू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा। तो आप कह दें अनकरीब मैं पढ़कर सुनाऊंगा तुम पर उससे कुछ ज़िक्र। इन्ना मक्कन्ना लहू फ़िल अर्दि व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबन फ़अत्बअ सबबन हत्ता इज़ा बलग़ मग़रिब अश-शम्सी वजदहा तग़रुबु फ़ी ऐनिन हमियतिन ववजद इंदहा क़ौमा क़ुलना या ज़ल क़रनैन इम्मा अन तुअज़्ज़िब व इम्मा अन तत्तख़िज़ फ़ीहिम हुस्ना। बेशक हमने इक़्तिदार दिया उसको ज़मीन में, और ये सवाल करते हैं आपसे ज़ुल्क़रनैन के बारे में। बेशक हमने इक़्तिदार दिया उसको ज़मीन में, और हमने दिया उसे हर किस्म की चीज़ से कुछ साजो सामान। फिर वो चला एक राह पर, यहाँ तक कि जब वो पहुँचा सूरज के ग़ुरूब होने की जगह पर, उसने पाया उसे कि वो ग़ुरूब हो रहा है एक सयाह कीचड़ वाले चश्मे में, और उसने पाया उसके पास एक कौम को। हमने कहा ए ज़ुल्क़रनैन, या ये है कि तू सज़ा दे उन्हें, और या ये कि तू इख्तियार करे उनके बारे में भलाई। क़ाल अम्मा मन ज़लम फ़सौफ़ नुअज़्ज़िबुहु थुम्मा युरद्दु इला रब्बिही फ़युअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुक्रा। कहा ज़ुल्क़रनैन ने कि रहा वो जिसने ज़ुल्म किया तो अनकरीब हम सज़ा देंगे उसे। फिर वो लौटाया जाएगा अपने रब की तरफ, तो वो अज़ाब देगा उसे, बहुत बुरा अज़ाब। व अम्मा मन आमना व अमिल सालिहन फलहु जज़ाअनिल हुस्ना वसनक़ूलु लहु मिन अम्रिना युस्रा। थुम्मा अत्बअ सबबा हत्ता इज़ा बलग़ मत्लिअ अश-शम्सि वजदहा तत्लुअु अला क़ौमिन लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सित्रन कज़ालिक वक़द अहतना बिमा लदैहि ख़ुबरा। और रहा वो जो ईमान लाया और उसने अमल किया नेक, तो उसके लिए अच्छा बदला है। और अनकरीब हम कहेंगे, हुक्म देंगे उसको अपने काम में आसानी का। वसनक़ूलु लहु मिन अम्रिना युस्रा। फिर वो चला एक राह पर, थुम्मा अत्बअ सबबा, फिर चला वो एक राह पर, यहाँ तक कि जब वो पहुँचा सूरज निकलने के मकाम पर, उसने पाया उसे कि वो तुलू हो रहा है एक ऐसी कौम पर कि नहीं बनाया हमने उनके लिए उसके आगे कोई पर्दा। इसी तरह था, और यकीनन हमने अहाता कर रखा था उसका जो उसके पास था इल्म के एतबार से। फिर वो चला एक राह पर, तुम अत्बअ सबबा, फिर वो चला एक और राह पर,
حتى اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا دو دیواروں کے درمیان تو اس نے پایا ان دونوں کی اس طرف ایک قوم کو نہیں قریب تھے کہ وہ سمجھ سکتے کوئی بات۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني Hamza and Ain one after another فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا۔ جی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین بے شک یاجوج اور ماجوج فساد کرنے والے ہیں زمین میں، تو کیا ہم کر دیں تیرے لیے کچھ مال اس شرط پر کہ تو بنا دے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار۔ اس نے کہا جو قدرت دی ہے مجھے اس سلسلے میں میرے رب نے وہ بہت بہتر ہے، بس تم مدد کرو میری قوت کے ساتھ، میں بنا دوں گا تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک بند، تم لا دو مجھے لوہے کے بڑے بڑے تختے۔ یہاں تک کہ جب اس نے برابر کر دیا اس خلا کو جو دو پہاڑوں کے درمیان تھا، اس نے کہا پھونکو دھونکو، یہاں تک کہ جب اس نے بنا دیا اسے آگ تو کہا لاؤ میرے پاس میں ڈال دوں اس پر پگھلا ہوا تانبا، فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، پھر نہ تو انہوں نے استطاعت رکھی کہ وہ چڑھ سکیں اس پر اور نہ انہوں نے استطاعت رکھی اس کو نقب لگانے کی۔ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا۔ اس نے کہا یہ رحمت ہے میرے رب کی، پھر جب آ گیا میرے رب کا وعدہ تو وہ کر دے گا اسے گرا کر ہموار، اور ہے میرے رب کا وعدہ سچا۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا 100۔ اور جب ہم نے چھوڑا ان کے باز کو اس دن وہ گھس جائیں گے باز میں یعنی ایک دوسرے میں، اور پھونکا جائے گا سور میں، پھر ہم جمع کریں گے ان سب کو جمع کرنا، اور ہم سامنے لے آئیں گے جہنم کو اس دن کافروں کے روبرو۔ الذین کانت اعینہم
أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، وہ لوگ کہ تھیں ان کی آنکھیں پردے میں میری یاد سے، اور وہ استطاعت نہ رکھتے تھے سننے کی۔ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ تو کیا گمان کر لیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ وہ ٹھہرائیں میرے بندوں کو میرے سوا اپنا کارساز۔ بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی۔ کہہ دیجئے کیا ہم خبر دیں تمہیں زیادہ خسارہ پانے والوں کی اعمال کے اعتبار سے؟ وہ لوگ جو کہ ضائع ہو گئیں ان کی کوشش دنیا کی زندگی میں، حالانکہ وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا، تو ضائع ہو گئے ان کے اعمال۔ سو نہیں ہم قائم کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن، یہ ان کی سزا ہے جہنم، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے اڑایا میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، ہوں گے ان کے لیے فردوس کے باغات بطور مہمانی، جنات الفردوسی نزلا، فردوس کے باغات بطور مہمانی، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں وہ، نہیں وہ چاہیں گے اس سے جگہ بدلنا۔
کہہ دیجئے اگر ہو جائے سمندر کا پانی روشنائی میرے رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے، تو یقیناً ختم ہو جائے سمندر اس سے پہلے کہ ختم ہوں باتیں میرے رب کی۔ اور اگرچہ ہم لے آئیں ان کی مثل اور سمندر یا روشنائی مدد کے طور پر، کہہ دیجئے یقیناً صرف میں انسان ہوں تمہاری ہی طرح، وحی کی جاتی ہے میری طرف کہ بلا شبہ صرف تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ بس جو شخص امید رکھتا ہو اپنے رب سے ملاقات کی تو چاہیے کہ وہ عمل کرے، نیک عمل، اور نہ وہ شریک بنائے اپنے رب کی عبادت میں، اور نہ وہ شریک بنائے اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو۔ الحمدللہ سورۃ الکہف پوری ہوئی۔ اگلے حصے میں ہم سورۃ مریم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صل علی نبینا محمد۔